ایران کا بادشاہ بہت دنوں سے پریشان تھا۔ یوں تو ہر طرف خوشحالی کا دور تھا، مگر بادشاہ کی پریشانی کی وجہ اس کی اکلوتی بیٹی تھی۔ ہر باپ کی طرح بادشاہ بھی اپنی بیٹی کی شادی کر کے اپنے فرض سے دوش ہونا چاہتا تھا، لیکن شہزادی نے بھی عجیب اعلان کر رکھا تھا کہ جو شخص شہزادی کے 3 سوالوں کے جواب دے گا، شہزادی اسی سے شادی کرے گی۔ آس پاس کی ریاستوں کے کئی شہزادے آئے، مگر سب کے سب ناکام ہوئے۔ اس ملک میں ایک نوجوان رہتا تھا جس کا نام حسان تھا۔ اس نے اپنے والد سے کہا کہ وہ بھی اپنی قسمت آزمانا چاہتا ہے۔ اس کے والد ایک استاد تھے اور برسوں سے لوگوں میں علم کی روشنی بانٹ رہے تھے۔ ملک فارس کا وزیر اعظم اور بڑے بڑے درباری اور شہر کا قاضی بھی ان کا شاگرد تھا۔ باپ نے بیٹے کی خواہش دیکھی تو بولے، بیٹا اگر تم ناکام لوٹے تو تمہارا کچھ نہیں جائے گا، لوگ کیا کہیں گے؟ ایک استاد کا بیٹا ناکام ہو گیا۔ حسان اپنے والد سے کہنے لگا، بابا بڑے بڑے شہزادے لوٹ گئے، اگر میں بھی ناکام ہوا تو کیا ہوا؟ یہ تو مقابلہ ہے، جو بھی جیتے اور شاید وہ خوش نصیب میں ہو جاؤں۔ آخر باپ کو بیٹے کی ضد ماننی پڑ گئی۔ حسان خوشی خوشی محل کی جانب چل پڑا۔ شہر بھر میں یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی۔ مقررہ وقت پر محل لوگوں سے کھچا کھچ بھرا ہوا تھا۔ بادشاہ تخت پر بیٹھا تھا، ملکہ عالیہ بھی محل میں موجود تھی۔ آخر شہزادی نے اپنا پہلا سوال کیا۔ اس نے شہادت کی انگلی فضا میں بلند کی۔ حسان کچھ دیر خاموش ہوا اور پھر شہادت کے ساتھ والی انگلی فضا میں بلند کی۔ یہ دیکھ کر شہزادی مسکرا اٹھی اور ملکہ عالیہ بولی، شاباش اے نوجوان، تم پہلا مرحلہ کامیابی سے طے کر گئے ہو۔ دوسرے سوال کے لیے شہزادی کرسی سے اٹھی اور ہاتھ میں تلوار لے کر ہوا میں چلانے لگی۔ کچھ دیر بعد وہ دوبارہ اپنی نشست پر آ کر بیٹھ گئی۔ بادشاہ سمیت ہر درباری کی نظر حسان پر تھی۔ حسان کھڑا ہوا اور اپنی جیب سے قلم نکال کر ہوا میں بلند کر دیا۔ شاباش اے نوجوان، ہم خوش ہوئے، یہ جواب بھی درست ہے۔ ملکہ عالیہ کی آواز دربار میں ابھری۔ اس کے بعد دربار مبارک ہو کی آواز سے گونج اٹھا۔ وہ 2 سوالات کیا تھے اور ان کے جوابات کیا تھے؟ ہر شخص ان پر غور کر رہا تھا کہ شہزادی نے کیا پوچھا اور حسان نے کیا جواب دیا۔ لوگوں کے لیے یہ ایک راز تھا۔ آخر شہزادی نے تیسرا سوال کر ڈالا۔ وہ تیزی سے سیڑھیاں اتری اور تیزی سے دوبارہ چڑھ کر اپنی نشست پر بیٹھ گئی۔ یہ سوال بڑا عجیب و غریب تھا۔ ہر طرف خاموشی تھی، لوگوں کی سانسیں رکی ہوئی تھیں۔ آخر حسان کھڑا ہوا اور اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر شہزادی کی طرف دیکھنے لگا۔ مرحبا مرحبا نوجوان، ملکہ عالیہ کی آواز کے ساتھ ہی شہزادی محل کے اندرونی حصے میں چلی گئی اور محل مبارکباد کی آواز سے گونج اٹھا۔ لوگ خوشی سے جھوم رہے تھے اور حسان دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کر رہا تھا کہ جس نے اسے یہ اعزاز بخشا۔ بادشاہ نے حسان سے پوچھا، اے نوجوان، ملکہ عالیہ کو تو تم نے مطمئن کر دیا، اب یہ بتاؤ تم سے کیا پوچھا گیا تھا اور تم نے کیا جواب دیا تھا؟ اگر تم نے ایک بھی غلط جواب دیا تو تمہاری گردن کاٹ دی جائے گی۔ حسان پر اعتماد انداز میں کھڑا ہوا اور بولا، بادشاہ سلامت۔ شہزادی نے ایک انگلی کھڑی کر کے پوچھا تھا کہ کیا تم اللہ کو ایک مانتے ہو؟ میں نے 2 انگلیاں کھڑی کر کے جواب دیا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان اٹل ہے۔ بہت خوب، ہم خوش ہوئے، بادشاہ نے مسکرا کر کہا۔ حسان بولا، اس کے بعد شہزادی نے تلوار چلا کر پوچھا تھا کہ کیا تلوار سے بڑا کوئی ہتھیار ہے؟ میں نے جواب دیا کہ ہاں، قلم کا وار تلوار کے وار سے زیادہ کارگر ہوتا ہے۔ ماشاءاللہ نوجوان، تم نے ہمارا دل جیت لیا۔ تم نے ثابت کر دیا کہ جاہ و جلال اور دولت کی علم کے سامنے کوئی حیثیت نہیں۔ لیکن یہ بتاؤ تیسرا سوال کیا تھا؟ بادشاہ نے حوصلہ افزائی کرتے ہوئے پوچھا۔ حسان نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہنے لگا،
بادشاہ سلامت شہزادی دربار کی سیڑھیاں اتری اور دوبارہ چڑھ کر کرسی پر تھک کر بیٹھ گئی۔ انہوں نے پوچھا تھا کہ میں تھک چکی ہوں، لیکن میرے جسم کی ایک چیز نہیں تھکی۔ میں نے جواب دیا کہ دل، کیونکہ دل انسانی جسم میں وہ واحد چیز ہے جو پیدائش سے لے کر موت تک بغیر تھکے ہوئے دھڑکتا رہتا ہے۔ بادشاہ نے حسان کو پاس بلا کر گلے لگا لیا اور کہا، اے لوگوں، گواہ رہنا، میں نے حقدار کا حق ادا کر دیا ہے۔ دوستو، بے شک اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان اٹل ہے، اور دوسرا، قلم کا وار دنیا کے ہر ہتھیار سے زیادہ خطرناک ہے، اور تیسرا، دل، کیونکہ دل انسانی جسم میں وہ واحد چیز ہے جو پیدائش سے لے کر موت تک بغیر تھکے ہوئے دھڑکتا رہتا ہے۔ مزید ایسی دلچسپ ویڈیوز دیکھنے کے لیے ریڈ کلر کے سبسکرائب بٹن کو دبائیں۔ شکریہ۔